اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل حدیث اردو میں خوش آمدید، جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کو دریافت کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور آپ کے افکار و نظریات کے بارے میں بات کریں گے۔ قبیلہ قریش سے سامنا کرنا پڑا، ان کی طرف سے جو مصیبتیں آئی اس پر چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ قبیلہ قریش مکہ مکرمہ میں غالب قبیلہ تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی طاقت اور حیثیت کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے آپ کے پیغام کو رد کیا اور آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر کا پیغام سادہ تھا، ایک خدا اللہ کی عبادت کرو اور جو بت ہیں مکہ مکرمہ میں قریش کے بنائے ہوئے اس جھوٹے معبودوں کو رد کرو، اس کا انکار کرو۔ اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے سننے سے انکار کر دیا، آپ کو جھٹلا دیا۔ قریش کے پاس پیغمبر کے پیغام کو رد کرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کے بتوں اور جھوٹے معبودوں نے انہیں دولت اور طاقت دی ہے اور وہ انہیں ترک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پیغمبر کا پیغام ان کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا طرز زندگی اور ان کی روایات وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ قریش کے انکار کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور اپنے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی حفاظت کرے گا اور وہ ان کے راستے میں آنے والی کسی بھی دکھ و چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مسترد کرنے کے سنگین نتائج نکلے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو ستانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ۔ یہ قریش کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مسترد کرنے کی کہانی ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ